أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام فرمائے تو حضور دی غلام بیٹھے نا جی سارے اس دنیا میں سب سے بڑی دولت کون سی ہے؟ یورو، پاؤنڈ، روپیہ، ٹکا نہیں۔ اسی اس واسطے نہ کسی تو متاثر ہونے ہیں، نہ کسی تو مرعوب ہونے ہیں، نہ ہم کسی کے باپ سے ڈرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اس کائنات میں سب سے بڑی اگر دولت ہے تو وہ عشق مصطفیٰ۔ اب اگر کسی کو مولوی کی نہیں سمجھ آتی، امیر المجاہدین فرماندے سے پھر علامہ اقبال کا منو، علامہ اقبال نے کہا، اس نے کہا پھر میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اقبال کو کوئی لوگ کہتے تھے کہ آپ نے قرآن مجید کو خوب سمجھا، ملک پاکستان کا تصور دیا، پوری زندگی نچوڑ آپ نے دین اسلام کا کیا نکالا، یہ قرآن ہے کیا اور ایمان ہے کیا، دین ہے کیا۔ اقبال نے پھر پتہ کیا قلم اٹھایا، اقبال کہتا ہے کہ مغز قرآن، اقبال کہتا ہے قرآن کا مغز، روح ایمان، ایمان کی روح اور جان دین اور دین اسلام کی جان، یہ کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے کہ ہستے حب رحمت للعالمین۔ اقبال کہتا ہے کہ اگر قرآن کا مغز ہے تو وہ بھی حضور کی محبت ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ اگر ایمان کی روح ہے تو وہ بھی عشق مصطفیٰ ہے، اور اقبال کہتا ہے کہ اگر دین کی جان ہے تو وہ بھی حضور کی محبت ہے۔ یہ یاد رکھو کہ جب بات آ جائے نا حضور کی عزت ناموس کی تو پھر ہر قانون جو ہے وہ بدل دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ باب پورا بند ہے حضرت ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، سیاست کی کتب میں یہ بات روایت موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے، لوگ کہتے ہیں جناب کوئی گستاخیاں ہو رہی ہیں، دوسرے ملک میں ہو رہی ہیں، وہاں ہو رہی ہیں، ہم تو ظفروال میں بیٹھے، اسی کے کریے ہم کیا کریں؟ سنیں جی، خالد بن سفیان ایک بہت بڑا وقت کا جرنیل تھا اور بڑا جنگجو، بڑا کمینہ سی۔ اس نے کیا کیا کہ وہ آقا و مولا حضور علیہ السلام کی گستاخی بھی کرتا سی، اور ساتھ نہ اس نے پوری وہ فوج تیار کرا مدینہ پاک کے اوپر حملہ کرنے کے لیے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا۔ حضور نے فرمایا کہ میرے غلام جا فلاں علاقے میں، اور وہاں وہ خالد بن سفیان ہے جو مجھے تکلیف دیتا ہے، میری گستاخی کرتا ہے، جا اور اس کا ساتھ تن سے جدا کر دے، اس کو جا کے قتل کر دے۔ تو اب بتاؤ کہ آپ چلنے لگے، پھر واپس آئے، چل تو دیے عشق مصطفیٰ میں، حکم رسول تھا، اس کی تعمیر بجا لائی، لیکن پھر واپس مڑے۔ عرض کرنے لگے کہ اب وہ نہ تصاویر کا دور ہے، نہ واٹس ایپ ہے، نہ فیس بک ہے، نہ کوئی اور جناب جدید ٹیکنالوجی ہے، اور کتنا دور ہے؟ 400 کلومیٹر دور کا سفر ہے۔ واپس آئے بڑا معصومانہ انداز میں، عرض کی یا رسول اللہ جا تو میں رہا ہوں، آپ کا حکم ہے، لیکن اتنے 400 کلومیٹر طے کر جانے کے بعد میں پہچانوں گا کس طرح کے خالد بن سفیان ہے کون؟ میں نے تو اس کو نہیں دیکھا، نہ اس کی کوئی تصویر ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ تو یہ وہ بات ہے کہ انسان کے اندر اگر کوئی غیرت ایمانی ہو نا، کوئی عشق مصطفیٰ کا کوئی ذرا ہے، تو پھر پتہ لگتا ہے کہ حضور کا گستاخ کون ہے اور حضور کا عاشق کون ہے۔ کہ جے اندر میلہ ہو جائے تو پھر جو خاتم نبیین بھی نہ کہہ سکے کڑیاں نچان آلے دے اندر ہی بندے نے اسلام نظر آنا، ٹھیک ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ جیسی آپ کی نگاہ میرے اس گستاخ کے، میرے گستاخ خالد بن سفیان کے چہرے پہ پڑے گی نا، تو اسی وقت آپ کے جسم کے اوپر کپ کپی طاری ہو جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں پھر وہ 400 کلومیٹر کا سفر میں نے طے کیا، اور رستے میں کتنے بندے آئے ہوں گے، گئے ہوں گے، ساروں کے چہرے کی طرف نگاہ پڑی ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں پھر میں اس علاقے میں پہنچا، دیکھا تو فوج کھڑی ہے، سامنے وہ کھڑا، فوجیوں کو دیکھا، پوچھ میں سکتا نہیں تھا، نہیں تو وہ ایک راز تھا، وہ فاش ہو جاتا۔ تو کہتے ہیں کہ پھر آخر میں نا لوگوں کو میں دیکھتا جا رہا، کہتے ہیں بالآخر پھر میری نظر جو ہے وہ خالد بن سفیان کے چہرے پہ پڑی۔ کہتے ہیں جیسی پڑی نا تو میرے جسم کے اوپر نا کپ کپی طاری ہوگی۔ تو مجھے فرمان رسول یاد آ گیا کہ حضور نے فرمایا کہ جب تم میرا گستاخ دیکھو گے تو تمہارے جسم کی کیفیت بدل جائے گی اور تمہارے جسم کے اوپر کپ کپی جو ہے وہ طاری ہو جائے گی۔ کہتے ہیں میں نے بھانپ لیا، جان لیا کہ یہ خالد بن سفیان ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر میں رات کو اس کے پاس گیا اور کچھ باتیں اس کے ساتھ میں کرنے لگا۔ جیسے ہی میں نے موقع پایا
اب فرماندے نے پھر میں نے کیا کیا کہ سر جو ان سے ہے وہ بالوں سے پکڑا تو اس کو خنجر مار کے نا تو اس کا سر جو ہے وہ کاٹ کے تن سے جدا کر سر کاٹ دیا، گستاخ رسول ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ جب میں اس کا سر اٹھا کے نکلا نا مدینہ پاک کی طرف، اب پاس سواری نہیں ہے، نہ گھوڑا ہے، نہ اونٹ، نہ کوئی جیپ، نہ کوئی گاڑی، نہ کوئی ہوائی جہاز، آنا بھی پیدل ہی ہے، بھاگ کے واپس، لیکن عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے گستاخ رسول کا جب کٹا ہوا سر اٹھا کے نکلا تو پھر کیا ہے کہ کئی سو نہیں کئی ہزار جنگجو اور جناب گھڑ سوار اس کے فوجی جو ان سے تھے نا وہ میرے طاق میں میرے پیچھے لاگ گئے۔ کہتے ہیں کہ اب جب میں بھاگا تو نکیلا پتھریلی وہ زمین تھی اور بڑا دشوار کن سفر تھا، پھر آخر پیچھے گھوڑے لگے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر چلتے چلتے نا بھاگتے بھاگتے کیا ہوا کہ میری جوتیاں کے تسمے بھی ٹوٹ گئی۔ آپ کہتے ہیں پھر میری جوتیاں بھی ٹوٹ گئی اور اب میرے پاؤں جو سے ہیں وہ نیچے سے لو لوہان ہونے لگے۔ کہتے ہیں فوجی پہنچنے لگے، دیکھا کہ ایک پاس غار ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس غار کے اندر داخل ہو گیا اس حال میں کہ وہ گستاخ کا سر جو ہے وہ میرے پاس موجود ہے کٹا ہوا۔ آپ کہتے ہیں کہ مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی، صرف اور صرف ایک ہی آرزو تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں یہ گستاخ کا سر حضور کے قدموں پہ نچھاور جاؤں۔ اب ہمارے امیر مجاہدین شیخ الحدیث پیر و مرشد علامہ خادم سے رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ جب ہماری تربیت فرماتے تھے نا، آپ کہتے تھے خدا کی قسم ہو حضور کی عزت کا محافظ، ہو رسول اللہ کا غلام، ہو محافظ ناموس رسالت۔ امیر المجاہدین فرماتے سن پھر تم حضور کی عزت پہ پہرا دو، پھر تمہارے دل کے اندر جو خیال گزرے گا رب وہ بھی پورا فرما دے۔ تم حضور کے ہو، جو اقبال نے بھی تو یہاں ہی آ کے بات کی کہ کی محمد سے فاتون ہے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کرم تیرے ہیں۔ جو حضور کا ہو جاتا ہے پھر کل کائنات اس کی ہو جاتی ہے، پھر پورے کائنات کے خزانے اس کو پیروں کے اوپر نچھاور کر دیے جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ بس اتنی سی جستجو تھی، اتنی سی اس وقت امید تھی اور یہی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے صرف اتنی سانسیں دے دے، ایسا موقع مجھے فراہم کر دے کہ میں اپنے ہاتھوں سے گستاخ کا سر جو کاٹا حضور کے قدموں پہ جا کے نچھاور کروں۔ اب غار کے اندر ٹھہر گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ آگے گھوڑے جو سے ہیں وہ آنے لگے۔ آپ کہتے ہیں کہ میرے دل میں نا پہلا خیال کیا آیا، دعا تو یہی تھی نا، مقصد یہی تھا کہ گستاخ کا سر حضور کے قدموں پہ نچھاور کروں۔ کہتے ہیں پھر میرے دل میں ایسے خیال گزرا کہ یار مدینہ پاک اتنا دور ہے، اور کہتے ہیں کہ گرمی موسم کی شدت جیسے ان گرمی شروع ہوگی، کہتے ہیں کہ میرے نا کانٹے چبھے اس طرح گلے میں اور بالکل میں خشک ہو گیا، آگے سے راہ ہے۔ کہتے ہیں میں کہہ رہے تھے میں پانی نہیں پیاں گا، میں تو ایسے جناب رستے میں فوت ہو جاؤں گا۔ کہتے ہیں پیاس کی شدت، تو دل میں خیال ہے کہ اگر پانی بھی ملنے کو پینے کو میسر ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ کہتے ہیں پھر میں سوچا جب پانی بھی مل گیا، مجھے رستہ بھی مل گیا، اگر یہ میرا سراغ نہ لگا سکے تو پھر میں بغیر جوتیوں کے کس طرح جاؤں گا۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ وہ سارے فوجی جیسے میرے غار کے پاس پہنچنے لگے نا تو رب کے حکم سے ایک مکڑی آئی اور اس مکڑی نے نا جال کا پورا تانا جو سا نا وہ بن دیا۔ ایک تو آقا و مولا جب ہجرت فرما کے غار سور ہوتے مکڑی نے جالا بنا، اس نے وہ علیحدہ ہے، یہ علیحدہ بات ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے دیکھتے دیکھتے نا مکڑی آئی اور مکڑی نے وہ جال پورا جو سا وہ بن دیا۔ اور تسی یہ دسو کہ اس مکڑی نے جال کیوں بنا؟ اس کو بھی یہ پتا تھا کہ آقا و مولا حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس کا محافظ اندر بیٹھا ہے، تبھی تو مکڑی سارے معاملات چھوڑ کر آئے۔ اس مکڑی نے نا آگے جو ہے وہ جال بن دیا اور کافر جو تو پہنچے اور فوجاں پہنچیاں، انہوں نے کہا نہیں بھی یہ تو بڑا پرانا سغار ہے، آگے جال بنا ہوا اس کے اندر تو گیا کوئی نہیں۔ کہتے ہیں فوجی سارے چلے گئے۔ اب آخری جو فوجی تھا نا کہتے ہیں کہ وہ نا غار کے پاس رکا۔ اب میں نے کیا دیکھا، میں اس کو دیکھ رہا ہوں، کہتے ہیں وہ پھر اپنے گھوڑے سے نیچے اترا۔ اب اس کے پاس پانی کا ایک مشکیزہ تھا، اس نے وہ پانی کا وہ جو مشکیزہ تھا وہ میرے غار کے دھانے کے سامنے غار کے سامنے رکھا اور پھر اس نے میرے غار کے سامنے جوتیاں اتاری۔ اس نے آیا اسے پیشاب بڑا زور تھا، اس نے جوتیاں اتاری، پانی رکھا، سائڈ پہ جا کے اس نے پیشاب کیا، وہاں سے اس کے سپہ سالار جرنیل نے اس کو آواز دی، نہ پانی اٹھانا یاد رہا نہ جوتیاں اٹھانے یاد رہا۔ کہندے نے ویسے ہی گھوڑے کے اوپر بیٹھا تو بھاگ گیا، جنگل تھا پیچھے، کہندے نے وہ بھاگ گیا۔ کہندے نے کہ اب میں جناب گستاخ کا سر ہاتھ میں پکڑ کے باہر نکلا، جالا ہٹایا، کیا دیکھا
آگے پانی بھی پڑے اور جوتیاں بھی پڑے. کہتے ہیں جب پانی پیتا چنگا سیر ہو کے آرام سکون. اس کے بعد جوتیاں پہنی, پھر مدینہ پاک کی طرف میں روانہ ہوا. چلتے چلتے پھر مدینہ پاک پہنچا. پر جیسی آقا و مولا کا چمکتا چہرہ دیکھا نا تو حضور دیکھ کر مسکرا گیا. حضور نے فرمایا وہ دیکھو میرے غلاموں کامیاب چہرہ. حضور نے فرمایا کہ کامیاب چہرہ. ہمیں یہ بتائیں وہ 2 ٹکے کا جج ABCD والا اور پتلون لان والا جس کو پتہ ہی نہیں کہ رب کا قانون ہے کیا, حضور کی عزت کا مسئلہ ہے کیا, اس جج کمینے کی مانے یا آقا و مولا سردار امام الانبیاء کی مانے. حضور کی عزت کا محافظ اور گستاخ کا سر تب سے جدا کر کے رہے. حضور فرمایا کہ واجبہ کامیاب چہرہ آ گیا جس نے حضور کی عزت کا پہرا کیا. حضور نے فرمایا کہ یہ کامیاب چہرہ آ گیا. ملک پاکستان ممتاز قادری کو یہ نہ کہے کہ کامیاب چہرہ آ گیا, وہ کہتے وہ دیکھو یہ تو دہشت گرد آ گیا, یہ قاتل آ گیا. آگے آقا و مولا حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا جب آپ نے وہ گستاخ کا سر قدموں پہ نچھاور کیا. حضور علیہ السلام کو تحفہ آپ نے دیا. پھر آگے جو آقا و مولا نے آپ کو تحفہ عطا فرمایا, حضور علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے اپنا عصا مبارک, اپنی لاٹھی مبارک شریف حضور علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن انیس کو عطا فرمایا. وہ میدان حشر جس پہ کپڑا ڈھانپنے کے لیے, جسم ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہیں ہوگا, پر ہمیں ہوں گے نا ننگے ہوں گے سب, اور جناب رب کا جلال ہوگا, اور جسم ڈھانپنے کے لیے ایک کپڑے کا اتنا سا ٹوٹا بھی میسر نہیں ہوگا. اس وقت حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے غلام جو آج تم نے میرے گستاخ کا سر تب سے جدا کیا, روز حشر قیامت والے دن اگر کسی کے پاس امتیازی نشان بہت کم لوگوں کے پاس ہوگا, ان میں عبداللہ بن انیس ایک تو ہے. یہ عصا قیامت والے دن مجھ محمد عربی کا ساتھ تیرے ہاتھ کے اندر موجود ہوگا. آپ نے فرمایا کہ روز حشر یہ مجھ محمد عربی اور تیرے درمیان ایک نشانی ہوگی. تو پھر جب اسی بھی اٹھیں گے حشر کے میدان میں تو وہ نظارہ ہم بھی دیکھیں گے کہ حضرت عبداللہ بن انیس کے ہاتھ کے اندر وہ عصا ضرور ہوگا. تو پھر جنہوں نے حضور کے نام پر کڑیاں اس دور میں لگوائی, تو پھر آپ چلتے چلتے حضور کے غلاموں کو بھی لے جائیں گے. آپ کہیں گے حضور کا ساتھ تو میرے ہاتھ میں, آپ نے اپنے ہاتھوں میں حضور کی عزت کے لیے ہتھکڑیاں لگائی, چاہے میں بھی جنت کے جان میں نہ تو ہمیں بھی جنت کے جان. پھر آپ فرماتے ہیں کہ آپ کو مولا حضور علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک بھی مجھے برحمت فرمایا. حضور نے فرمایا بادشاہ اے بادشاہ ہو گیا. پوری زندگی آپ نے وہ عصا مبارک اپنے پاس سنبھال کے رکھا, سینے سے لگا کے رکھا. جب دنیا سے گئے صرف ایک وصیت فرما کے گئے. آپ نے فرمایا جب میں دنیا تو چلا جاؤں گا نا تو پھر میری کفن میں جب میری تدفین ہوگی تو یہ عصا مبارک بھی میرے ساتھ میری کفن میں. اتنے لاڈلے حضور علیہ السلام کے ساتھ رسول ہیں, حضور کی عزت کے جو محافظ ہیں. تو حضور علیہ السلام کو آ کے عرض کرنے لگے جیسے ابھی آپ نے رمضان گزارا اور حکم تو یہی ہے کہ وہ آخری 5 تاپ راتیں ہیں اس میں شب قدر کو تلاش کرے. 21 23 25 27 29. تو آپ کا جو گاڑا نا وہ ذرا دور تھا, پہاڑوں والے سائڈ تھے. تو آپ نے نا آ کے حضور کے لاڈلے جو تھے, حضور کی عزت کے جو محافظ تھے, تو آج کی کہ یا رسول اللہ وہ شب قدر کی 5 راتیں ہیں, میرے لیے بڑا مشکل ہے, بڑا دشوار کن سفر ہے, رات کو آنا پھر صبح کو واپس جانا. تو آج کی کہ یا رسول اللہ اگر آپ مجھے بتا دیں کہ کون سی رات شب قدر کی ہے تو میں اسی رات کو نہ آ جاؤں گا. حضور علیہ السلام اپنے عزت کے پہرے داروں کا اتنا خیال کرتے ہیں. حضور مسکرایا, حضور نے فرمایا کہ اس طرح کیجئے کہ 23ویں شب کو آپ آ جائیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر سال ہی 23ویں شب ہوگی, یعنی جو اس سال جو رمضان تھا اس میں جو 23ویں شب تھی وہی شب قدر تھی. اس میں جو ایک باپ باندھا نا جی کتنی قسم کی نمازیں ہیں, 5 تو یہ لکھی ہوئی ہے نا, ہے جناب فجر ظہر عصر مغرب عشاء. تو پھر اور صلاۃ الحاجات ہے, صلاۃ التسبیح ہے, ہم نمازیں تسی پڑھ رہے ہو, پھر صلاۃ التراویح بھی ہے, ایک ہے صلاۃ الطالب. یہ کون سی نماز ہے کہ یہ وہ نماز ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے خود براہ راست دین آقا و مولا سے سیکھا پڑھا, آپ فرماتے ہیں کہ جب میں گستاخ کی طاق میں جا رہا تھا نا اس طرح خالد بن سفیان اصل اتارنے کے لیے, تو پھر وہ آخری وقت تھا, بالکل اصل کا پتہ بڑا وقت مختصر ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ وہ آخری وقت تھا اور وقت جا رہا تھا اثر کا بالکل. اب ایک طرف نماز اثر جا رہی ہے اور دوسری طرف سامنے حضور کا گستاخ جا رہا ہے. اب نماز بھی پڑھنی ہے, گستاخ کا سر بھی اتارنا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اب کیا کروں, امتحان پڑا آ گیا, نماز بھی پڑھنی
میں حضور نے فرمایا کہ میری آنکھ کی ٹھنڈک، یہ بھی حضور کا حکم ہے کہ نماز نہیں جانے چاہیے، وہاں سے حضور کا گستاخ بھی ہے، اس کا بھی سر جو ہے وہ دام ہے۔ آپ فرماتے ہیں پھر میں نے چلتے چلتے نا تاکہ لوگوں کو پتہ بھی نہ لگے، اب لوگوں سے بھی چھپانا ہے، لوگوں کو بھی نہ یہ پتہ لگے، تو پھر آپ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے چلتے چلتے اللہ اکبر کیا اور چلتے چلتے حضور کے گستاخ کی طرف نظر ہے اور چلتے چلتے میں نماز عصر بھی میں نے ادا ہوں۔ شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا یا رسول اللہ تہاڈا شوق، آپ کی طلب، آپ کا عشق، آپ کی محبت اگر سینے میں نہیں ہے تو اس نمازی کا نہ سجدہ قبول ہوگا، نہ رکوع قبول ہوگا، نہ قیام قبول ہوگا، کیونکہ شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ یا رسول اللہ جو کچھ ہے وہ تو ہے ہی آپ کی وجہ سے، یاد رکھو یہ جو کچھ بھی ہے یہ آپ کا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، اور نہ جو یہ پھول تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، اور چمن ظاہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، اور بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، اور خیمہ اخلاق کا استادہ اس نام سے ہے۔ یہ ہم کہتے ہیں لبیک والے، بتاؤ جی کیا یہ دنیا، کیا یہ ملک پاکستان کسی صدر، کسی وزیر اعظم، کسی جج، کسی جرنیل، کسی اسمبلی کے لیے بنا، کسی ایم پی وزیر کے لیے نہیں بنا، یہ ملک پاکستان اگر بنا تو صرف اور صرف محمد ربی کے دین مصطفیٰ کے لیے تھا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اے سارے مارکان دنیا پھر بھی کھڑی رہے گی، ملک پاکستان پھر بھی قائم رہے گا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ یہ جو کچھ بھی آپ کا مولا حضور علیہ السلام کی وجہ سے ہے، اس لیے آج لے ان کی پناہ، اور آج انہیں مانگی سے آج دین کی طرف واپس لوٹے، اے بی سی ڈی 1 2 3 دی جان چھڑو، آج آؤ قرآن مجید کی طرف۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہوتے، آج پریس اور چھاپے خانے بن چکے، اور جہاں پرنٹنگ ہو رہی ہے قرآن مجید کے نسخے پرنٹ ہو کے نکلتے آ رہے ہیں، خالی تحصیل ظفرآباد یا ضلع ناروال بن رہے، خالی ضلع ناروال میں اگر آپ قرآن مجید کے نسخے جمع کریں نا، ہر مسجد سے ہر گھر کے اندر قرآن مجید موجود ہے، تو پتہ ہے لاکھوں سے بھی تجاوز کر جائے گی تعداد، اور پوری دنیا میں کروڑوں نسخے قرآن مجید کے موجود ہیں، لیکن 150 کروڑ مسلمان موجود ہیں قرآن پڑھنے والے، اور کروڑوں نسخے قرآن مجید کے دنیا میں موجود ہے، لیکن اسی قرآن کے قانون کا نفاذ دنیا میں کتنے حصے کے اوپر موجود ہے؟ پوری دنیا میں خدا کی قسم 1 انچ بھی آج زمین کا ایسا حصہ نہیں ہے جس کے اوپر قرآن مجید کے قانون کا نفاذ ہے۔ آج مسئلہ یہ آ گیا کہ ہم نے دین کو مانا موروثی لحاظ سے، بائے برتھ پیدائشی لحاظ سے، تو ہم سب مسلمان ٹھہرے، سب مسلمان ہیں نا جی، ماں باپ مسلمان، وہاں پیدا ہو گئے، ہم نے مسلمان۔ اب ہوا کیا کہ ہم نے دین اسلام کو صرف اور صرف اپنے لیے رسم بنا لیا، مجبوری ہے، نہیں بنائیں گے تو لوگ بھی سامنے دکتر ماریں گے۔ دین اسلام کو ہم نے جون صاحب رسم بنا لیا۔ اب رسم کیا ہے کہ شادی ہوگی تو پنڈت کو نہیں بلایا جائے گا، مولوی کو بلایا جائے گا، وہ مولوی جس کو پوری زندگی تسی تانے مار دو، وہ مولوی، میں خود چونکہ جدید دنیا پڑھوں، سکول بھی، کالج بھی، یونیورسٹیز بھی، میں حقیقت بات آپ کو بتا رہا ہوں، جس بندے نو اے بی سی ڈی بھی نہ آندی ہوئے نا، اور جناب بوٹیاں مار کے، چھاپے مار کے، اور جناب دوسری سی چیٹنگ کر کے، ٹھیک ہے، 6 باری سفری دے کے، کمپارٹمنٹ کلیئر کر کے، جب تو 10ویں پاس کر کے گھر آئے گا نا، 12ویں پاس کر کے آئے گا، تو امام صاحب قاری صاحب کو پوچھے گا پھر آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ یہ بات جو نہیں ہے، کہ حالت یہ ہے کہ جس بندے کو منہ دھونے کا پتہ نہیں ہے، اسے پوچھ لئیے نا، بتاؤ جی پانی کے مسائل، وہی لوگوں کو نہیں پتا، طہارت کا نہیں پتا، جس کو منہ دھونے کا نہیں پتا، وہ لوگ باتیں کرتے ہیں لبیک پانوں کے خلاف۔ ہم آپ کو کھڑا کریں، قاری صاحب سے تو ایسے مجھے کمال کی محبت ہے نا، اور وہ اس لیے کہ قرآن کا نور آپ کے سینے کے اندر ہے۔ ویسے میں تعریف ایسے کرتا بھی نہیں، نہ یہ چیزیں ہمیں آتی ہیں، لیکن بات تو جو ہے حق کی، ان کے ساتھ مجھے اس لیے خدا کی قسم ہوتا ہے، اگر اس قسم کا آج ہم سینوں میں قرآن بسانے لگ جائیں تو حضور کا دین تو تک پر آ جائے، تو باقی جو عوام کا حال ہے، جو لوگ باتیں کرتے ہیں مولویوں کے خلاف، ہم آپ کو قرآن مجید دیتے ہیں، نہیں تو ایک آیت آپ اپنی مرضی کی تلاوت کریں، اپنی مرضی کی تلاوت کریں، پھر تسی اس دا سانو ترجمہ سنا دیو، اس دی تفسیر سنا دیو، اس دا شان نزول سنا دے، نہیں،
وجہ یہ ہے کہ آج الف لام میم سے یاسین سے قرآن سے ہم نے رشتہ توڑا اور اے بی سی ڈی 1 2 3 کے ساتھ رشتہ ہم نے جو ہے وہ جوڑ دیا. اب ہوا کیا ہے؟ قرآن مجید کے پریس اور چھاپے خانے تو موجود ہیں, لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں قرآن مجید کے نسخے موجود ہیں, لیکن قرآن کے اوپر عمل کرنے والا شخص آپ کو نہیں ملے گا. بتاؤ جی عہد نبوت میں قرآن مجید کے کتنے نسخے موجود تھے؟ کوئی پریس خانہ پہ لگے ایسے؟ حضور علیہ السلام نے جب پردہ نہیں فرمایا تھا ظاہری طور پر, عہد نبوت میں کتنے پریس خانے تھے؟ ایک بھی نہیں. کتنے چھاپے خانے تھے؟ ایک بھی نہیں. قرآن مجید کے ہم نے جو پڑھا صرف 4 نسخے پوری دنیا میں موجود تھے حضور کے دور میں. حضرت عثمان کے پاس, حضرت زید کے پاس, حضرت تمیم داری کے پاس 4 نسخے پوری دنیا میں موجود تھے. لیکن اقبال کہتا ہے پوری دنیا میں صرف 4 نسخے قرآن کے موجود تھے, لیکن قرآن صحابہ کے سینوں کے اوپر موجود ضرور تھا. صحابہ کے دلوں کے اندر قرآن جو ہے وہ سمایا ہوا تھا. آج قرآن کے کروڑوں نسخے موجود ہیں, لیکن دل جو ہے وہ قرآن کے نور سے خالی ہے. دل جو ہے وہ قرآن کے نور سے خالی ہے. آج مسئلہ کیا بنا؟ بس گفتگو میں سمیٹنے کی طرف آ رہا. آج ہم نے دکھ کی بات, اس میں آپ سب شامل ہیں, پہلے میں ہوں پھر بعد میں آپ ہیں. آج دین اسلام کا فقط یہ کہ ہمارے لیے ایک رسم ہے. رسم سمجھتے نا, رسم و رواج. آج ہم نے قرآن کو اپنے لیے رسم بنا لیا. قرآن مجید کو رسم کس طرح ہم نے بنایا؟ وہ اس طرح بنایا کہ قرآن کے ساتھ ہمارا اتنا تعلق ہے کہ آج بیٹی کی شادی ہے, اس کی رخصتی ہو رہی ہے تو اس کے سر کے اوپر قرآن کا سایہ کر دیا. ٹھیک, اچھی بات ہے, لیکن کاش آپ اس کے سر کے اوپر سائے کی جگہ اگر آپ اس کی ایسی تربیت فرماتے ہیں کہ اسی قرآن کا نور اس بچی کے سینے کے اندر ہوتا. شادی ہو کے جان دی تو اس کی ساس نے یہ کہنا سی یار بڑے بڑے لوگوں کی شادی ہوئی, بڑے لوگ بچیاں لے کے آئے, لیکن جیسے بہو مجھے ملی ہے ویسے بھی کسی کو ملی. کیا بات. اب قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق فقط کتنا ہے؟ ابا جی فوت ہو گئے, یہ قرآن مجید پڑھو تو تلاوت کرو احسان ثواب. 6 سال بعد والدہ فوت ہو گئی, قرآن مجید نکالیں تلاوت کریں احسان ثواب کے لیے گٹ کر آپ کو پڑھ لو بس. اس کے علاوہ قرآن مجید کے اندر ہے کیا, اس کا قانون کیا ہے؟ آپ تو یقین کریں قرآن مجید لوگوں کو سنائے, خدا کی قسم لوگوں سے اثر نہیں ہوتا. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب یہ کیا بات ہے, لوگوں سے قرآن مجید جو ہے وہ ہضم نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں جناب یہ کیا بات ہوگی. تو اب قرآن مجید صرف اور صرف احسان ثواب کے لیے اعلیٰ کار بن کے رہ گیا. نماز ہے وہ بھی ہمارے لیے رسم ہے, رسم کے جامع مسجد ہے, عید بھی ہوئی ہے. اب عید کی نماز جو ہے وہ فرض نہیں ہے, فرض یہ نمازیں جو لکھی ہوئی ہیں. عید کی نماز واجب ہے, سال میں 2 مرتبہ ہے. اب نماز ہمارے لیے رسم بن گئی. عید کی نماز ہے وہ رسم ہے, ہم نے رسم بنا لیا نا, ہے نہیں, ہم نے اس کو رسم بنا لیا. وہ کس طرح کہ جب عید کی نماز کا اجتماع ہوگا تو پھر کیا ہوگا, ہر بندہ نہائے گا, غسل کرے گا, اپنے بچوں کو تیار کرے گا, نئے کپڑے پہنے گا, خوشبو لگائے گا, تازہ غسل کر کے مسجد کے اندر آ جائے گا. مسجد اندروں بھی فل تو باہروں بھی فل. اسی عید کے اجتماع سے 3 گھنٹے پہلے فجر کی نماز ہو رہی ہے تو 2 بندے بھی پیچھے کوئی. اسی عید کے اجتماع کے 4 گھنٹے بعد ظہر کی نماز ہو رہی ہے تو جماعت قرآن ہستے مولوی صاحب کے پاس, امام مسجد کے پاس بندے ہی کوئی نہیں. اگر ہم نے اس کو رسم نہ بنایا ہوتا, وہ تو یہ ہے کہ رسم ہے, مجبوری ہے, عید کی نماز پڑھنے جانی ہے, نہیں ہے تو والدہ بھی تو گھر والی بھی وہ بھی تانے دیں گی. وہ کہیں گے پوری زندگی تو نماز پڑھنے واسطے گیا نہیں, سال گزر گیا, جمعہ بھی تو نے نہ پڑھا, جا 2 جا کے عید کی نمازوں سے پڑھ لے, اور نہیں پڑھو گے تو کیا ہے, پڑوسی بھی, دکاندار بھی, گھر والے بھی, برادری والے بھی تانے دیں گے یہ تو عید کیوں نہیں پڑھی. اقبال کہتا ہے رہ کے رسم ہزار روح بلالی نہ رہی, اور فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی, اور مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ وہ نمازی نہ رہے, یعنی وہ صاحب اور صاف جاتی نہ رہے. اقبال کہتا ہے کہ آج ظلم یہ ہوا کہ قرآن بھی ہمارے لیے رسم ٹھہرا, نماز کو بھی ہم نے رسم بنا لیا, عبادات کو بھی رسم بنا لیا, عشق مصطفیٰ کو بھی ہم نے رسم بنا لیا. میراث شریف کے جلوس کے لیے تو نکلنا ہے, لیکن آقا و مولا کی عزت اور قیدہ سلسلے میں بہت کے لیے نہیں نکلنا, اور عشق مصطفیٰ کے نعرے تو لگانے ہیں, لیکن آقا و مولا کے نظام مصطفیٰ کے الفاظ کے لیے ہم نے نہیں نکلنا. اقبال کہتا ہے خدا کی قسم اگر تجھے رب نے وہ نور اور وہ آنکھیں وہ بصیرت دی ہے تو پھر دل کی آنکھ سے دیکھ, آج ہر مسجد کی ایک عید منبر میں نار اور ایک سب کو سے وہ خون کی آنسو ہو رہی. آج مسجد میں یہ کہتی ہے کہ یہ جوان ضرور موجود ہے, ہاں تقریر سنیں گے, تقریر کریں گے, تقریر
تکبیر سنائیں گے نعرے لگا کے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, نظام مصطفیٰ ہم لے کر آئیں گے, حضور کا دین ہم تک پلائیں گے. لیکن اقبال کہتا ہے یہ سوکھے نعرے, خدا کی قسم اقبال کہتا ہے کہ مسجد کو یہ پتہ ہے کہ نہ ان کے اندر ابو بکر صدیق اپنے وارث بیٹھا, نہ ان کے اندر کوئی فاروق اعظم کا جانشین بیٹھا, نہ ان کے اندر کوئی ایسا خالد بن ولید کا وارث بیٹھا جو آج اٹھے اور پورے کفر کو ڈھانپ کر محمد عربی کے نام کا جھنڈا لہرا کے رکھتے, نہ ان کے اندر کوئی محمد بن قاسم کا وارث بیٹھا جو آج منار آباد سے وہ جوان اٹھے اور اسلام کی بیٹی ہماری بہن ڈاکٹر رافعہ صدیقی کو امریکی جیل سے رہا کرا دے, نہ ان کے اندر کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی کا وارث بیٹھا جو آج ملک پاکستان سے اٹھے اور 1.5 لاکھ یہودیوں کے شکنجے سے قبلہ اور بیت المقدس کو آزاد کرا کر واپس آ جائے, اور نہ ہی ان کے اندر کوئی سلطان محمود غزنوی کا وارث بیٹھا جو یہاں سے اٹھے. انڈیا کتنا نزدیک ہے جی یہاں سے 3 کلومیٹر ہی ایسے جا سکتے, کیوں کہ ان کے اندر کوئی محمد بن قاسم کا وارث نہیں بیٹھا جو آج یہاں سے اٹھے اور انڈیا کے اندر مندر کو ڈھا کر دوبارہ بابری مسجد کو اسی مقام پر تعمیر کرا. لیکن جب جہاد بدل جاتی ہے نا پھر اسی طرح ہوتا ہے. ملک پاکستان میں کرکٹ کا ورلڈ کپ جیتا ہے یا نہیں جیتا؟ بولو جی سارے اچھا کون سی سال کو اندازہ ہے جی 1992 یہ ہماری ترجیحات ہے. اب علماء کرام نے نہیں بولا بابری مسجد شہید کب ہوئی؟ 1992 دسو جی کیڑی سان ہے؟ نہیں پوری سان دسو نا, تاریخ نہیں دسو نا. اب بابری مسجد یہ بات ہے جب تک جہاد بدل جائے اور ایک شیشے کا بڑھ رہا ہے جت کے لے ہے اس کا سب کو پتہ ہے, تو جو اللہ کا گھر ڈھا دیا گیا شہید کیا گیا, کتنے ہزار مسلمانوں کو انہوں نے بے دردی سے شہید کیا, 4 لاکھ کافر صبح سے لے کر شام تک وہ بابری مسجد کے اوپر چڑھ دوڑے. اور یہ نہیں ہے کہ انہوں نے بم پھاڑا, وہ جناب کسی نے ہاتھ میں گھوڑا پکڑا ہوا ہے, کسی نے کوئی چھری پکڑی ہوئی ہے, اس سے انہوں نے مسجد کو شہید کیا. بتاؤ آقا مولا کلکتہ پہ کیا گزری ہوگی؟ بتاؤ جی اس وقت یہ بات ہے کرکٹ کا ورلڈ کپ کا تو پتہ ہے 1992 میں جیتا, لیکن یہ نہیں پتا کہ بابری مسجد کو 1992 میں انہوں نے بغیر تو نے شہید کی. ہماری ترجیحات آج بدل گئی. جتنا لوگوں کو کرکٹ کا ورلڈ کپ بتایا گیا, بتاؤ جی اس وقت اگر ہماری فوج بھی اور حضور کے یہ غلام بھی نعرہ تکبیر کی صدائے بلند کرتے ہوئے اس وقت اگر یہ ہندوستان کے بارڈر کے اندر داخل ہو جاتے, خدا کی قسم ہندو کے اندر یہ جرت نہیں ہے, یہ لاکھ والی ہے جنگ کے آدم جس مسلمان کے سینے کے اندر توحید کی امانت ہے, ہندو کبھی بھی مسلمان کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا. کوئی سکھ لاکھ والی جنگ کے آ جائے وہ حضور کے غلام کے سامنے کبھی نہیں کھڑا ہو سکتا. اس وقت اگر یہ حضور کے غلام نعرہ تکبیر کی صدائے بلند کر کے اور جہاد کے نعرے لگا کے اگر یہ ہندوستان کے اندر داخل ہو جاتے, بتاؤ جی کہ اللہ کا گھر بابری مسجد شہید ہوتا تھا؟ کبھی بھی بابری مسجد کو یہ شہید نہیں کر سکتے. بیٹھے جی اب سنو ہماری ترجیحات کیا ہے. شارجہ کپ میں چھکا مارا آخری بال پہ کس نے؟ میاں داد نے. انڈیا نے پتہ نا اس طرح کھلا مارا, بہت بڑا اس نے کام کیا, پورا اس نے کفر جو گرا دیا. میاں داد مارے چھکا, واپس آئے, اس کے آنے سے پہلے صدر وزیر اعظم اس کے لیے پلاٹوں کا اعلان کرتے ہیں, اس کے لیے جناب فلانا تمغہ بھی دیا جائے گا, فلانا سٹار بھی دیا جائے گا, فلانا قومی نشان بھی اس کو دیا جائے گا. یہ ہے جی ہماری ترجیحات. حضور کا دین اس لیے آیا تھا. سنو جی چھکا مار کے آیا, لاہور کے تاجر نے اعلان کیا کہ ہم میاں داد کو ترازو کے اندر بیٹھ کر اس کو چاندی کے ساتھ تولیں. تولا گیا کہ نہیں تولا گیا؟ تولا گیا. تو بتاؤ جی جو ہندو کو چھکا مارے اس کو ملک پاکستان کے اندر چاندی کے اندر تول دیا جائے, تو کیا یہ میرا اور آپ کا فرض نہیں بنتا تھا کہ وہ ممتاز قادری جس نے حضور کے نام پر گورنر تاشید گستاخ کے سینہ توڑنے سے چھلنی کیا, وہ چھکا مارے اس کو چاندی میں تول دیا گیا, تو جو حضور کا غلام گستاخ کا سینہ 27 توڑنے سے چھلنی کرے تو اس کو تو سونے کے اندر تولنا چاہیے تھا کہ نہیں تولنا چاہیے تھا؟
دین کی طرف. آج چلو حضور کے دین کی طرف. آج قرآن مجید کا آپ مطالعہ کرنا شروع کریں. قرآن مجید کو ہم نے دل کے ساتھ لگانا بھی ہے اور دل کے اندر بسانا بھی ہے انشاءاللہ. جب قرآن مجید پڑھو پھر اگر آپ ہماری تقریر نہیں بھی سنیں گے نا تو پھر بھی تسی دلیر ہو جاؤ گے انشاءاللہ. پھر بھی آپ کو دین اسلام کا سمجھ آ جانا کہ ایمان ہے کیا, اسلام ہے کیا, عشق مصطفیٰ کی تاثیر ہے کیا. ٹھیک ہے, حضرت فاروق اعظم کے پاس ایک بندہ آتا تھا نا منگن واسطے, تو آپ ایک مرتبہ بیٹھے جلال میں, آپ نے فرمایا کہ جا کے قرآن پڑھا. اتنا آپ نے فرمایا, کئی عرصہ گزر گیا, وہ بندہ واپس نہیں آیا. ایک بندہ بازار میں مل گیا, آپ نے فرمایا یار تو واپس آیا تو ناراض ہو گیا اور عرض کرنے لگا کہ یا امیر المومنین, جس قرآن کے مطالعے کے لیے, جس قرآن پڑھنے کے لیے آپ نے مجھے بھیجا, اس قرآن نے میری جھولی دین دنیا کی برکتوں سے اتنی بھر دی کہ اس نے مجھے ہمیشہ کے لیے عمر فاروق کے دروازے سے بے نیاز کر دیا. سبحان اللہ. یہ تو بات ہے, اے بی سی ڈی روٹی دے گا یا اسلام میں روٹی دے گا. میں نے خود 9 سال بطور انسپیکٹر پولیس میں نوکری کی ہے, لیکن جب میں نے کٹر لگے نا ایس ایس سی کو بار بار یہی گل کرتا سی اور میں نے کہنے لگا کہ آپ کو تو نوکری سے نکال دیا جائے گا, کسی مولوی نام مل گئے, آپ کو تو نوکری سے نکال دیا جائے گا, پھر بچائے آپ کی تنخواہ باقی نہیں رہنی, آپ کے بیوی بچے روٹی کہاں سے کھائیں گے. تو 2017 میں میں نے اس کو یہ جملہ کہا, میں نے کہا یاد رکھو اگر اے بی سی ڈی مجھے اور میرے بیوی بچوں کو روٹی دے سکتی ہے تو الف لام بھی مجھ سے زیادہ پورا بہتر ہوگا. سے نہیں, سبب اس کا کچھ اور ہی ہے جو تو خود جانتا ہے. ہم لبیک والے یہ کہتے ہیں خدا کی قسم مسلمان کو یہ چیز یہ بھی نہیں دیتی, مسلمان کی یہ چیز شان نہیں. دوستو جی ہو حضور کا غلام تو پھر کشکول اٹھا کے وہ یہودی کے پاس جائے گا. ہو حضور کا غلام, ہو مسلمان, کبھی ایف اے ٹی ایف کے پاس, کبھی ورلڈ بینک کے پاس, کبھی ایک کے در, کبھی دوسرے کے در, کبھی امریکہ کے پاس, کبھی اسرائیل کے پاس, کبھی ہندو کے پاس, کبھی مودی کے پاس. ہم کہتے ہیں کہ ان کے اوپر لعنت پھینکو, آپ چلو تیرے مصطفیٰ کی طرف. تو جب وہ پاکستان کے خزانے ابل نہ پہلے پھر کس انسان ہو جائے. بتاؤ جی صحابہ, حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے پاس کتنے تولے سونا تھا. حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے پاس کتنے تولے سونا تھا, کتنے تولے چاندی تھا. اقبال کہتا ہے کہ نہیں, اقبال کہتا ہے کہ غیرت بڑی چیز ہے جہالت تو کو پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. اقبال کہتا ہے کہ بس اتنی سی کام کی ضرورت ہے, آج حضور کا عشق تم سینے میں بساؤ, آج توحید کی امانت تم اپنے سینوں کے اندر بسا لو. خدا کی قسم پوری دنیا کی حکمرانی کا تاج تمہارے ساتھ سے سجا دیا جائے. وہ منظر اسلام نے دیکھا ہے اور یہ زمین اور آسمان نے بھی یہ نظارہ دیکھا. خدا کی قسم وہ صحابہ جن کو کھانے کے لیے کھجوریں نہیں, پیٹوں پہ پتھر باندھے اور پاؤں میں پہننے کے لیے جوتیاں نہیں, حملے کے لیے تیر تلوار نیزہ نہیں, دفاع کے لیے زرہ اور ڈھال نہیں, لیکن پھر وہ صحابہ مدینہ پاک سے چلے, پورا یورپ کو انہوں نے فتح کیا, افریقہ بھی فتح کیا, ایران کا بھی انہوں نے گراف کراف کیا, کیسر و کسرا کے تاج اور بڑی بڑی سپر پاورز پاؤں کے نیچے روم کراف کی, چائنا تک حضور کے نام کے چھٹے گاٹ کراف کیے. اقبال کہتا ہے کہ ان کے پاس کون سی طاقت تھی. اقبال کہتا ہے یاد رکھو کہ تیرا تو بازو توحید کی قوت سے کبھی ہے, اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی بھی ہے. اندازہ لگا سکتا ہے کون تیرے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں. اقبال کہتا ہے کہ وہ بھی تو صحابہ تھے نا جی, مدینہ پاک کی ریاست سے نکلے, پوری دنیا میں حضور کے نام کے جھنڈے لہرا رہے. اقبال کہتا ہے خاصا ہے خاصان رسول, وقت دعا ہے کہ تیری امت پر آ کر عجیب وقت آ پڑا ہے. وہ دین جو اپنے وطن سے نکلا تھا بڑی شان کے ساتھ, آج وہ پردیس میں غریب الغربا ہے. آج پوری دنیا میں 1 فٹ بھی زمین کا ایسا ایسا نہیں ہے جس کے اوپر نظام مصطفیٰ کا محتاج ہے. بس آپ مجھے یہ بتا دیں کہ رب نے ہمیں زندگی یہ دنیا داروں کے لیے دی ہے نہیں, پیسہ بھی ان کے لیے, تقریریں بھی ان کے لیے, نعرے بھی ان کے لیے نہیں. ہمارا جو کچھ بھی ہے وہ حضور کی دین کی سرزمین میں ہے. بتائیں کہ ہمارا یہ کام نہیں بنتا. لوگ سالوں کہتے ہیں جناب مولوی صاحب کا سیاسی آ گئے, قرآن و حدیث پڑھ جانے کے بعد کیا ہمارا یہ کام نہیں بنتا کہ ایسی تقریریں کریے اور قانون اٹھائیے, آپ کو بھارے کے اٹھو اور دنیا داروں کی طرف آپ مت دیکھیں تو حضور کے دین کی طرف دیکھیں, اٹھو اور حضور کا دین جو ہے وہ تخت لے کر آؤ. ہمارا کام یہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا جی, بنتا ہے نا, یہ نہیں بنتا. یہ گل تو اتنی ہے, پوری زندگی حضور کے نام کا کھایا. میں خود 2018 میں
آپ کے ناروال جیل میں بھی رہ گئے تھے، تو پھر کیا ہے ایسے مار گیا، پہلے تو بھی زیادہ تگڑے ہو گیا 2016 سے جیلیں کاٹتے ہیں، پرچوں پہ پرچے ہیں، پرچوں پہ پرچے ہیں، الحمدللہ اتنے پرچے ہیں کہ خود بھی نہیں پتا، اب تو اتنے پرچے ہو گئے کہ شاید محکمہ پولیس والوں کو بھی نہیں پتا، لیکن پھر کوئی ایسا پرچہ ہے جو ہمارے سینے کے اندر سے عشق مصطفیٰ نکال دے. دسو جی پوری زندگی حضور کے نام پر ہاتھ چمایا، چومتے نا لوگ، تو پھر عشق مصطفیٰ کا تقاضا یہ ہے کہ اگر تھانے دار کڑی اٹھا کے آ جائے تو بندہ پرنٹ چھڑ کے نہ سے. عشق مصطفیٰ کا تقاضا یہ نہیں، پھر عشق مصطفیٰ کا تقاضا کم سے کم اتنا ہے کہ بندے تھانے دار ہوئے گئے ہوئے، تھانے دار میں نے پوری زندگی حضور کے نام پر ہاتھ چمائے، لوگوں نے آقا و مولا کی دین کی وجہ سے میرا ایک دایا ہاتھ چما، آج تو کڑی اٹھا کے آ گیا، تو آج ایک ہاتھ نہیں، یہ دونوں ہاتھ حضور کی عزت کے لیے ہتھکڑیاں لگوانے کے لیے حاضر ہیں. پوری زندگی حضور کے نام پر بکرے سے کھائیے، تسی بھی کھا دے ہو رہا، جو کچھ کھا رہے ہیں حضور کے نام کا صدقہ ہی ہے، حضور کے نام پر کھایا 2 دن اگر جیل کی داد کھانی پڑ جائے اس میں کون سی پریشانی ہے. حضرت امام بصیری فرماتے ہیں خدا کی قسم، یہ ہے جی صحابہ، آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم پوری دنیا کا کوئی ایسا بھار نہیں تھا جو حضور کے لیے صحابہ نے اپنے کندھوں پہ نہ اٹھایا ہو. ہمیں یہ سب کچھ شکل ملی، عزت ملی، دین ملا، ایمان ملا، اسلام ملا، قرآن ملا، یہ جو کچھ ملا حضور کی وجہ سے ملا. حضور کے نام پر کڑی کا وزن بھی نہیں اٹھا سکتے، ایک پرچہ بھی نہیں کٹوا سکتے، معاشرے کے سامنے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے. آج تو لمبی داڑھی بھی اس لیے نہیں رکھی جاتی کہ لوگ کہیں گے رہے تم سیچڑے، وہ ایت مولوی مان گیا. جو بندہ اتنا بھی، یہ میں آج بھی تقریر ابھی کر کے آ رہے گلیمہ تھا صحابہ سے، تو وہاں میں نے یہ بات کی، یقین کریں یہ ہمارا دل خون کے آنسو ہوتا ہے. یہ ایسے نہیں ہر جگہ پہ انہوں نے اسلام کی دعوت میں لیٹ ڈاؤن کیا، ہر جگہ پہ اس کو دبانے کی کوشش کی ہے. یہ بڑی ایک سازش اور ایک ساری پلاننگ چلی آ رہی ہے. آپ بڑے بڑے ہوٹلز میں آپ چلے جائیں، پی سی میں، میرٹ میں، رمادہ میں، حتیٰ کہ جو آرمی کے بھی جو بڑے بڑے یہ میس ہالز ہیں نا پولیس کے بھی ہمارے بھی، ٹھیک ہے، آپ بلو لگون میں چلے جائیں آگے پیچھے، ادھر پتہ کیا ہوگا، تسی ادھر جاؤ نا کھانا کھانا واسطے، جو اس میس ہال میں آپ چلے جائیں، اور جو چھوٹے کھانے والے اکثر میں بونے رکھے ہیں دروازہ کھولنے واسطے، ان ساروں کے سر کے اوپر پگڑیاں ہیں، ان سب کے سر کے اوپر پگڑیاں ہیں، اور جو اندر خنسامہ پھیر رہے گا بیٹا اس کے بھی سر کے اوپر پگڑی ہے. سر میں آپ کو کیا دوں، آپ کو کیا چاہیے، پینٹالے کے سامنے پگڑی والا بندہ یہ کھڑا کرتا ہے. بتاؤ جی پگڑی اس کے سر پہ ہونی چاہیے یا جرنیل کے سر پہ ہونی چاہیے؟ اور جرا سنسری انہوں نے کورٹ کے باہر، عدالت کے باہر کھڑا کرتے ہیں جج کے پیچھے، سنسری ٹھیک ہے، پہرے دار ڈنڈا لے کے کھڑا ہوتا ہے، اس نے سر پگڑی پہنی ہے. اگے جرا جج بیٹھے ہے وہ جرا پینٹ شرٹ لائیے انگریزوں کا لباس. بتاؤ جی پگڑی اس کے سر پہ ہونی چاہیے یا جج کے سر پہ ہونی چاہیے؟ ہاں وہ بھی پہنے، ہمیں اعتراض نہیں ہے، لیکن جج کے سر کے اوپر ہونی چاہیے. ہر چیز کے اوپر حملہ ہے، ہر چیز کے اوپر حملہ ہے. آج اگر آپ بھی اور ہم بھی اگر نہیں کھڑے ہوں گے، دسو جی جوانی ہم نے پھر کدھر لے کے جانی ہے؟ ایک دن آپ نے پتہ ہی کیوں نہیں لگنا، جوانی بھی اس طرح چلی جانی، زندگی بھی اس طرح چلی جانی. امیر المجاہدین فرماتے ہیں زندگی ایک مرتبہ، بالکل اسی طرح موت بھی ایک مرتبہ، اور اگر موت حضور کے نام پر آ جائے تو اس سے بڑی ہمارے لیے کیا سعادت ہے. اس لیے آج ڈٹ کے جینا ہے. شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. کم جئیں گے حضور کے غلام بن کے جئیں گے انشاءاللہ. دین کی خوب خدمت کریں. بات ختم ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے بس اتنا سا وعدہ کریں. آپ کے پاس تو بادشاہ، اور یہ تو بلکہ میں نے ان سے وعدہ لیا ہوا ہے، اسی انشاءاللہ اپنی مسجد جس دن ساڑھی مکمل ہوگی اسے آپ کے سامنے لایا کریں گے. آپ کے پاس یہ بہت بڑی ہستی بیٹھے ہیں، شخصیت ہے، قرآن مجید آپ ان سے پڑھا کریں. مجھے آپ کے بھی اس مسجد، گاؤں کے مسجد سے اللہ تعالیٰ شاید اس بات سے محفوظ ہو. نہیں تو اب تو نماز ہونی ہے 15 منٹ کے بعد مسجدوں کو تالے. ہم چونکہ رہتے ہیں سفر میں، یقین کریں صرف اور صرف پیٹرول پمپ بند ہوتے جو مسجد بنی ہے نا چھوٹی چھوٹی نماز کی جگہ، اس میں ہمیں نماز پڑھنے کے لیے موقع مل جائے تو ادھر ہی ہم پڑھتے ہیں. مسجد سے جس طرح کے بریک ہوتا ہے مسجد کے تالے لگے ہیں. کبھی آپ نے یہ سوچا تھا کہ اللہ کے گھر کو بھی تالے لگیں گے؟ وہ کیوں نہیں لگتے تھے؟ یاد رکھو یہ ٹائلوں سے مسجد آباد نہیں ہوگی، مسجد پنکھوں سے اور ٹائلوں سے آباد نہیں ہوتی. مسجد جب بھی آباد ہوگی وہ مسجد کے امام اور آپ نمازیوں کی وجہ سے آباد ہوگی. بتاؤ جی مسجد نبوی شریف کو حضور علیہ السلام نے کیسا آباد فرمایا؟ فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ ٹھیک ہے، تو مسجد کی خوب خدمت کرنی ہے. آج کے بعد وعدہ کریں، آپ جتنے بھی بیٹھے ہیں، جتنے بھی کھڑے ہیں، آج قرآن مجید کی طرف، حضور کے دین کی طرف آؤ. خدا کی قسم
جے تواڈی جھولیاں دین دنیا کی برکت سے نہ بھر کے تو پھر تم سارا گربان پکڑ سب کچھ آپ کو مل جانا، دین بھی مل جانی ہے، آپ کو دنیا بھی مل جانی ہے. باقی ایسی چیز کے خلاف نہیں ہے. میں خود پولیس سروسز میں رہا، میرے والد صاحب خود بہت ایک سینئر بیوروکریٹ ریٹائر ہیں، ہمارے خاندان کے اندر کئی جرنیل ہیں. آپ جنرل بنے، آپ پولیس سروسز میں جائیں، آپ جوڈیشری میں جائیں، جج بنو، ڈاکٹر بنو، انجینئرس بنے، آپ سب کچھ کریں، لیکن میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفراز ہے. سب کچھ بنے لیکن حضور کے دین کے لیے بنے، اپنے پیٹ کے لیے نہیں، اپنی شان و شوکت کے لیے نہیں، حضور کے دین کے لیے بنے. ڈاکٹر بنے، حضور کے غلاموں کے دکھیاری امت ہے، بیچارے کو پیسے کو نہیں، دوائی لینا اس پیسہ کرے، کسی نہ بھی خدمت کرو، حضور کی امت کی خدمت کریں، دین کی خدمت کریں. بس بات میں نے ختم کر دی تربیت کے لحاظ سے. آج کے بعد قرآن مجید پڑھیں گے جی انشاءاللہ. امام صاحب کو، حضرت صاحب کو، علامہ صاحب کو کسی آج قرآن مجید پڑھو. پھر جو تانوں پھر کسی کا کہ ہم تو پتہ نہیں کدھر بھٹک گیا، ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں تھا. سامنے تو ہم پتہ لگیا کہ دین ایمان اور اسلام ہے کیا. یہ قرآن مجید آپ پڑھیں گے نا جی انشاءاللہ. کل تو بے شک یہ نہیں ہے کہ جناب ایک دن ہی 2 پارے یا کہ اس پارے کی پوری تفصیل نہ، جتنی طبیعت مانے، ایک صفحہ آدھا صفحہ 3 آیات ہے، بس اتنا بھی سے پڑھ لو، لیکن روز بنیاد پہ قرآن مجید کی کم سے کم ایک آیت کا ترجمہ آپ نے. دوسری بات، آج کے بعد وعدہ کریں کہ جیب سے یہ جو بھی پیسے ہیں، دوستو جی ساڑھے منہ ہے نا پیسے والے، کوئی نہیں، یہ جو بھی پیسے ہیں یہ حضور کے نعیم کا صدقہ ہی ہے نا. آج کے بعد اگر جیب سے پیسہ نکلے گا تو وعدہ کریں حضور کی دین کی سربلندی کے لیے وعدہ ہے انشاءاللہ. آج کے بعد کسی بھی دنیا دار انہاں کمینہ دے تو کسی پیسہ نہیں خرچ کرتا. ہاں، مساجد کے اوپر لگائے، مدارس کے اوپر لگائے، ٹھیک ہے جی. کوئی بندہ بیمار ہے، علاج اس نے پیسے کوئی نہیں، دوائی کوئی نہیں، اس کو علاج کرا دو. جس کے گھر کے اندر راشن نہیں ہے اس کو کسی دے دو. حضور نے فرمایا کہ بدترین ہے وہ شخص کہ جس نے کسی کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کی. دنیا ہی نہیں بنے، صدر وزیر اعظم وزیر مشیر یہ بنے، گڈیاں تے پروٹوکول تے ساری بدماشی نہ دیکھو، تو آپ اپنا ایمان جو ہے وہ ان کے پیچھے کیوں خراب کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا کہ بدترین ہے وہ شخص کہ جس نے کسی کی دنیا بنانے کے لیے اپنا ایمان جو ان سے وہ بیچ ڈالا. تو پھر مسجد کی خوب خدمت کرتے ہیں. اگلی باری 80 آئیے یا جو بھی آئیے، ٹھیک ہے، اے مسجد اس تو زیادہ خوبصورت اور آپ لوگوں نے تیار کی ہے، ٹھیک ہے نا جی انشاءاللہ. کھڑکیاں صحیح ایلومینیم دی کر کے لاؤ، بالکل خوبصورت مسجد ہو، پتہ لگے جی اے جناب مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے. ٹھیک ہے. حضرت تمیم داری کے بارے میں مشہور ہے کہ اس وقت مدینہ پاک میں مسجد نبی شریف تھی نا، اس کو اے لوگ کسی یہ سمجھتے نا، لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ساڑھے کو ارباں خرباں کروڑا روپے ہے کوئی نہیں، اسی دیکھیں کیا کرتے ہیں، اسی بات 10-20 روپے مسجد چندے کی پا دیں گے، ہمیں کیا ملے گا. ہم نے کہا یہ تو آپ نے ڈالا نا کہ آپ کے اور میرے پاس پیسے اتنے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے بھیڑ نے آپ کو اس کے بس اتنا نوازنا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ سوچ بھی نہیں سکتے. حضرت تمیم داری فلسطین پیلسٹائن کے رہنے والے تھے، وہاں سے آئے. مسجد نبوی کے اندر روشنی کا جو بندوبست تھا وہ یہ تھا کہ کھجور کی جو خشک تنے ہوتے تھے نا، خشک ٹہنیاں، ان کو جلایا جاتا تھا تو مسجد کے اندر چراغا ہو جاتا تھا، روشنی ہوتی. آپ وہاں سے آئے، عرب کے اندر یہ رواج تھا. آپ فلسطین سے آئے تو وہاں سے ایک قندیل، ایک لٹین آپ اپنے ساتھ لے آئے. آپ نے کیا کیا، شب جمعہ عشاء کی نماز کا وقت ہے، آپ نے جناب اس کو نا اس طرح بتی جلائی اور مسجد نبی کے اندر کہا سبحان اللہ. جو لوگ یہ کہتے ہیں یار مسجد اے دوستو جی یہ پکھے چلا دینے، یہ لائٹ چراغا مسجد کے اندر ہوا ہوا ہے، کیسے جگمگ کر رہی ہے، سارا تو سارے اپنا اپنا حصہ پائی ہے نا دل دن میں. تو سنو پھر اس کا رتبہ کتنا ہے. آپ نے خالی وہ لٹین اپنی مسجد کے اندر لٹکائی اور مسجد کا کچھ حصہ اس سے روشن ہوا، پوری مسجد نہ روشن. حضور علیہ السلام جلوہ کر ہوئے مسجد کے اندر داخل ہوئے، ٹھہر گئے. حضور نے دیکھا، حضور نے فرمایا سبحان اللہ. حضور نے فرمایا یہ کس نے لگائی ہے؟ آج کے یا رسول اللہ یہ تو تمیم داری نے لٹکائی ہے. حضور نے فرمایا سبحان اللہ، اس نے تو پورے اسلام کے عمارت کو روشن کر دیا. سبحان اللہ. آگے جو حضور نے جملہ فرمایا، بس ادھر تو بادشاہ کو 1 روپیہ دین ہستے لانا تو اللہ کے رسول اسلام واسطے. حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ حضور اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے کہ حضرت تمیم داری کو حضور فرمانے لگے مسجد کے اندر کھڑے صحابہ کے بیچ میں. حضور نے بتایا کہ تمیم داری تو نے میرا اتنا دل خوش کیا، اللہ کے گھر کے تو نے ایسی خدمت کی کہ آج اگر میرے پاس کوئی بیٹی ہوتی تو ابھی کھڑے کھڑے میں تیرے نکاح میں دے دیتا. کیا بات. لوگ مولویوں میں کچھ نہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ہے دیکھو جی احساس دے کدے اس قسم بتانا نہیں، کبھی دین کے خلاف آپ نے کام نہیں کرنا. لوگ کہتے ہیں مسیح اب پوچھو نا 5 بچے ہیں، اچھا
اور جب تعارف کراتے ہیں یہ ڈاکٹر ہے، یہ انجینئر ہے، یہ لیفٹیننٹ ہے، یہ اسکواڈرن لیڈر ہے، یہ ونگ کمانڈر ہے، اچھا تو پانچواں ایم سی سر. اب دیکھیں اصل یہی ہے جو محمد عربی کے دین یہی ہے جس کی وجہ سے سارا دن بات بنے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ سچے ہو کے سانو دین کے نال چلن کی توفیق عطا فرمائے. آخر سانس تک حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جان جاتی ہے تو چلی جائے. آقا و مولا کے غلامی کے دام نہ جانے پہ تحریک لبیک کا ساتھ دو گے جی انشاءاللہ. نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہونا ہے انشاءاللہ. ہار بھی جائیے پھر بھی ہونا ہے. اسی محنت کریے تو پھر بھی ہونا ہے. اسی نہ کریے تو پھر بھی ہونا ہے. یہ تو بات تو اپنے اپنی نصیب کی ہے. تو ایک نعرہ لانا ہے تو پھر اس کے بعد آپ کسی پھر اسی طرح جانے اسے دعا کر دیئے. اسے دعا کرنے کے بعد اسلام پر کسی دعا کر دیئے. آمین اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلا رسول اللہ یا علیہ السلام کی سفر جلدہ سے میرے آپ کے تمام آزم نے مجلس کے تمام سے رب معاف فرما. یا اللہ جتنے بھی مسلمان مادے ایمان میں اس دنیا فانی سے چلے گئے تو بعد علیہ السلام سے دے کر آج نہ یا اللہ سب کے ساتھ ہوتے ہیں بھی میں سب کوشش فرما. بالخصوص حاضرین مجلس میں سے جن کے والدین عزیز و قربا اس گاؤں کے رہنے والے قرب جوان میں جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے چلے گئے یا اللہ تجھے میرے حبیب کا واسطہ ان کی مغفرت و بخشش فرما. ان کی قبر کو جنت کے باغ میں سے استعمال فرما. یا اللہ ہم سب کو آنے والی زندگی میں قرض بارض دکھ تکلیف پریشانی بے دینی بے روی بغض حسد کینہ ریاکاریوں سے گناہوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما. یا اللہ جتنے لوگ بھی روحانی جسمانی طور پر بیمار ہیں یا اللہ بیماری کے علاج کا واسطہ سب کو صحت کا علاج ہوتا ہے. یا اللہ ماں ہماری ماں کو ہماری بہنوں کو ہماری بچیوں کو آنے والی نسلوں کو سیدہ کائنات کے لکشے کے اندر چلنے والا شرف پر